السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہنستے کھلکھلاتے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی۔ اس کہانی کا عنوان ہے بلی اور کتا دشمن کیسے بنے۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک جگہ ایک آدمی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ایک کتا اور ایک بلی بھی ان کے گھر رہتے تھے۔ وہ دونوں بلی اور کتے کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ بلی اور کتا بھی مالک کے وفادار تھے۔ اس آدمی کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی جس کے پاس رہتی تھی وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا تھا۔ اس کی زندگی بڑے آرام سے گزرتی تھی، لیکن یہ دونوں اس بات کو نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس انگوٹھی کو بیچ دیا۔ انگوٹھی کے بیچتے ہی دونوں غریب ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ دن بعد اتنے غریب ہو گئے کہ روٹی بھی کھانے کو نہیں رہی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ غریب کیسے ہو گئے۔ ان کے ساتھ کتا اور بلی بھی بھوکے رہنے لگے۔ ایک دن کتا اور بلی سوچنے لگے کہ ان کا مالک بھوکا کیوں رہتا ہے۔ سوچتے سوچتے کتے نے کہا، بو ہمیں مالک کی انگوٹھی دوبارہ حاصل کرنا چاہیے۔ بلی نے کہا، میاؤ، مجھے یقین ہے وہ انگوٹھی جادو کی تھی، لیکن وہ انگوٹھی ملے گی کیسے؟ میاؤ۔ کتے نے کہا، وہ انگوٹھی جس آدمی نے خریدی ہے میں اسے جانتا ہوں، لیکن ایک پریشانی ہے۔ بلی بولی، وہ کیا؟ کتے نے کہا، وہ آدمی بڑا مالدار آدمی ہے۔ اس نے انگوٹھی کا لاکٹ بنوا لیا ہے اور اسے ہمیشہ پہنے رہتا ہے۔ اس کے گھر کی دیواریں بھی بہت اونچی ہیں، گھر کا گیٹ بھی ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ہم اندر کیسے جائیں گے؟ بلی نے کہا، میاؤ، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اندر کیسے جائیں گے؟ کتا خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے مالک کی بھلائی چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ بلی سے کہنے لگا، بلی رانی، ایک ترکیب ہے، تم ایک چوہیا پکڑو۔ بلی بولی، اچھا، پکڑ لی، پھر کیا کروں؟ کتے نے کہا، اس چوہیا کو پکڑے ہوئے تم گیٹ سے رینگ کر اس آدمی کے محل میں چلی جاؤ، اس طرح تم اس کے کمرے تک جا سکتی ہو۔ ہاں، یہ تو میں آسانی سے کر سکتی ہوں، لیکن لاکٹ تو اس کے سینے پر پڑا رہتا ہے، وہ کیسے ملے گا؟ بلی نے سوچتے ہوئے کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ کتا بولا، جب وہ آدمی پلنگ پر سو رہا ہو تو تم چوہیا سے کہنا، چوہیا، یہ لاکٹ دانتوں سے کاٹ کر مجھے دے دے، اگر ایسا نہیں کرے گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ چوہیا راضی ہو جائے گی، اس طرح لاکٹ میں لنگی انگوٹھی ہمیں مل جائے گی۔ بلی کو کتے کی بات پسند آئی۔ کتا اور بلی رات کے وقت گھر سے نکلے۔ بلی نے ایک چوہیا کو پکڑا اور کتے کے ساتھ اس محل کی طرف چل دی جہاں وہ آدمی رہتا تھا جس نے وہ انگوٹھی خریدی تھی۔ راستے میں ایک بہت بڑی ندی آئی۔ بلی تیرنا نہیں جانتی تھی۔ کتے نے بلی کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور ندی کے پار اتار دیا۔ بلی چوہیا کو پکڑے ہوئے گیٹ کے اندر گئی اور پھر اس کمرے میں گئی جہاں وہ آدمی پلنگ پر سو رہا تھا۔ کتا گیٹ کے باہر کھڑا بلی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بلی انگوٹھی لیے واپس آ گئی۔ کتا اور بلی بہت خوش تھے۔ جب ندی آئی تو کتے نے بلی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ندی کے پار اتار دیا۔ دونوں اپنے مالک کے گھر کی طرف چل پڑے۔ بلی سوچنے لگی، اگر وہ جلدی پہنچ کر انگوٹھی اپنے مالک کو دے دے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک مکان کی چھت پر چڑھ گئی اور کودتی پھاندتی مالک کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے مالک کے قدموں میں انگوٹھی ڈال دی۔ انگوٹھی پا کر اس کا مالک بہت خوش ہوا۔ وہ بیوی سے بولا، یہ بلی ہماری وفادار ہے، ہمیں اس کی دیکھ بھال اچھی طرح کرنی چاہیے۔ کتا بیچارہ سڑک کے چکر کاٹتا ہوا جب گھر پہنچا تو اس کی مالکن بلی کو گود میں لٹائے دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے مالک کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ کتے کو دیکھتے ہی مالکن بولی، دیکھو میری بلی کتنی اچھی ہے، اور یہ کتا بس کھاتا ہی رہتا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں۔ بیوی کی بات سن کر مالک کو کتے پر غصہ آیا۔ اس نے ڈنڈا اٹھا کر کتے کو خوب مارا اور اسے گھر سے نکال دیا۔
کتے کو بلی کی مکاری پر بہت غصہ آیا۔ بلی نے انعام پانے کے لیے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اسی روز سے بلی کو دیکھ کر کتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ بلی کو دھوکہ دینے کی سزا دینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کتے بلیوں کے دشمن ہیں۔